سالار صمت بن اسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ صمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ صمت وہاں جا کر رک گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے۔ وہ رومی نہیں، مقامی باشندے تھے۔ سالار صمت بن اسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ صمت نے پوچھا۔ امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک نے کہا۔ رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے؟ کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ صمت نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے ایک شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے۔ آپ جس قدر سامان خورد و نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں۔ آپ جتنے بھی دن یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار صمت نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط منوائی تھیں۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے۔ اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ہی ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ شہر میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ توما نے کہا۔ ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں، وفد کے ایک اور آدمی نے کہا۔ شہر کے لوگ یہ سن کر ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ بھی کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے، وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائے گی۔ پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائیں گی۔ ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار توما نے کہا۔ سالار معظم، ایک اور شہری نے کہا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک اتنی کم رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کریں، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ توما نے شاہی رعب سے کہا۔ ہم جانتے ہیں سالار علی، وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا، توما نے کہا۔ میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل تک انتظار کرو۔ وہ ستمبر 634 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کر دیں اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگباری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا
مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے پر لگ گیا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سالار شرجیل نے چلا کر کہا۔ تمام تیر انداز آگے آ جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بوچھاڑوں میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا، لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مورخ واقدی، طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے، جن کا پورا نام ابان بن سعید بن العاص تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان خیموں تک پہنچ گئی تھی جن میں مسلمانوں کی خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھیں۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھیں، اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، ابان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھیں۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے جیسے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھیں۔ ابان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں تیر 3 اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب پڑی ہوئی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی صلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ صلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ صلیب کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے قریب تیر گرنے اور زمین پر اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا، لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت ازور جیسی تھی۔ وہ جوں جوں آگے کو سرکتی جا رہی تھیں۔ اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہیں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے نہ روک سکا۔ آخر وہ رک گئیں اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے شست باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے، اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے صلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے صلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کے بجائے دیوار پر گرا اور صلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے صلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ صلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ صلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگباری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے۔ اس نے پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ واقدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑی بلند اور غسیلی آوازیں نکالتا ہے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔
توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرجیل کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں پر بھی ہو سکتا تھا۔ توما گرج اور دہاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیے اور وہ بیٹھ گیا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے گرد حصار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یہ تیر شہید ابان بن سعید کی بیوہ نے چلایا تھا۔ اپنے سالار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوؤں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کر دی۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے، توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے، باہر آؤ رومیوں، اپنی صلیب اور پادری کو اٹھا لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح مہلک تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے، پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان سے ہو گئے اور خالد کے پاس گئے۔ شرجیل بن حسنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی کی ساری رویداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سپہ سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی زخمی ہو گئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم روک نہ سکیں۔ شرجیل نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن ولید، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے، اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو ضرار تیری مدد کو پہنچے گا، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو 1-2 دن رومی باہر آ کر نہیں لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح نہیں تھی۔ توما نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے، میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار عالی، جراح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں۔ اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔
توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کا چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب جابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا۔ توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لو گے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابی سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ زرار بن ازور مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن امیرہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ میں فارس جلیل ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا۔ میں خالد بن ولید ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غالب پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی پہلوؤں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے بڑھے آ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی بڑے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خونریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرجیل کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرجیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آیا اور وہ شرجیل کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرجیل اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1 آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں لوں گا، توما نے کہا۔
خدا کی قسم تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے، شرجیل نے کہا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ شرجیل کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرجیل کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ تیر ابھی تک توما کی آنکھ میں ہے۔ شرجیل کا ہر وار توما بچاتا رہا اور توما کا ہر وار شرجیل بچاتے رہے۔ شرجیل نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا۔ ان کی تلوار پہلے توما کی آہنی خود پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر لگی جہاں آہنی زراح تھی۔ اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا تو تلوار ٹوٹ گئی۔ توما نے للکار کر وار کیا جو شرجیل نے ڈھال پر لیا۔ وہ اب تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرجیل کے دو مجاہدوں نے دیکھ لیا کہ شرجیل تلوار کے بغیر خطرے میں ہیں، تو وہ شرجیل اور توما کے درمیان آ گئے۔ شرجیل نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب اس کی تلوار پڑی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ شرجیل نے اپنے دونوں مجاہدوں سے پوچھا کہ رومی سالار کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرجیل کے اعصاب پر بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا۔ انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرجیل اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے چند سو سواروں کو الگ کر کے پہلو سے رومیوں پر ایک زوردار حلہ بولا۔ کچھ تو اس حلے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ شرجیل خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ پیچھے جانے کے بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ رومی جس دروازے سے باہر آئے تھے وہ لاشیں اور زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ سب سے بڑا حملہ توما نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی تو رومی ایسے حملے بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کی نفری پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب تو عادی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک اور دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ سالار معظم، ایک آدمی نے کہا، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ شہریوں میں جو بے چینی اور بدامنی پھیل چکی ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے۔ ایک اور نے کہا، فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ خود بھی زخمی ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ توما جابر قسم کا سالار تھا، اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہری کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توما تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ میں صلح کر لوں گا، لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ
نرم مزاج اور صلح جو انسان ہیں۔ اگر ان تک رسائی حاصل ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیوں، شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس بن مرقس تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر 634 عیسوی 19 رجب 13 ہجری کا واقعہ ہے۔